السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109۔ آیت ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب کے اکثر لوگوں کے دلوں میں شدید خواہش ہے کہ وہ تمہیں ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف واپس لوٹا دیں۔ حق جاننے کے باوجود ان کے دلوں میں حسد کی آگ کی وجہ سے انہیں کو معاف کر دو اور ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی حیی بن اخطب، ابو یاسر بن اخطب اور کعب بن اشرف کے بارے میں کہ یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، منافق تھے۔ ہمیشہ ان کے دلوں میں حسد ہی رہتا تھا مسلمانوں کو لے کر، اور مسلمانوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے اور ان کے درمیان بس فساد پھیلاتے رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت انہی تینوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ یہ جو ہے اسلام سے سب سے زیادہ، مسلمانوں سے سب سے زیادہ حسد رکھتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف فضول قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ تمام یہودی اپنی کتاب میں درج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں بتلائی گئی تھیں ان کو مانتے بھی تھے، اور ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، مگر ان کے دل میں ایک قسم کا جو حسد تھا نا، اس وجہ سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے تعلق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونے کی وجہ سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا کرتے تھے۔ اور جو کعب بن اشرف تھا وہ تو یہاں تک اتنا بڑا منافق تھا کہ وہ ازواج مطہرات کے متعلق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق فضول قسم کے اشعار پڑھا کرتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اشعار کی وجہ سے پھر اللہ کے حکم سے اسے قتل کروا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم آنے تک ان سے درگزر کرنے کا حکم دیا، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا، دوسرا حکم نہیں آیا، تب تک صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو منافق تھے ان سے درگزر ہی فرمایا کرتے تھے اور ان کی طرف سے دی جانے والی اذیت کو برداشت کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو حق بات کی سمجھ نہیں تھی، ان کو ان کی کتاب میں تو سب کچھ بتلا دیا گیا تھا، لیکن بات اصل میں یہی ہے کہ وہ بس جو ان کے دل میں حسد تھا نا، وہ اس وجہ سے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا کرتے تھے اور نہ جو ہے اسلام کو قبول کرتے تھے۔ بس مسلمانوں کا آپس میں ان کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیا جائے اور ان کے دلوں میں فساد برپا کر دیا جائے۔ تو یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109، اور یہ کس وجہ سے نازل ہوئی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اس سے اگلی ویڈیو میں پھر آگے والی آیات کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔